السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کیا آپ اسلامی مہینوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ جس طرح شمسی سال ہوتا ہے جو وہ سورج کے لحاظ سے مقرر ہوتا ہے، جس کے 12 ماہ ہوتے ہیں اور ان کے مہینوں کے نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل تا دسمبر ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اسلام ہوتا ہے جسے ہم قمری سال بھی کہتے ہیں۔ یہ سال چاند کے لحاظ سے مقرر ہوتا ہے۔ اس کے بھی شمسی سال کی طرح 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ ان کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی تا ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں کو اسلامی مہینے بھی ہم کہتے ہیں۔ اس سال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہی ہوتا ہے۔ اسی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں واقعہ کربلا کی یاد جو ہے اس کو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہے کیا؟ یا کرب و بلا جو جگہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کرب و بلا دراصل ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے رنج و الم کی جگہ۔ اس جگہ پر کفر و باطل کا ایک عظیم معرکہ پیش آیا تھا جس میں حضرت امام حسین اور یزید 2 مخالف فریق تھے۔ اس جگہ اسلام کی سربلندی اور کفر کی پستی اور کفر کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ اس معرکے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں تاکہ وہ مردوں کو جذباتی اور اخلاقی سہارا میسر کر سکیں۔ ننھے بچے بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ اس طرح جب یہ سارا واقعہ ہوا جس میں ننھے بچوں کی بھی شہادتیں ہوئیں، سارے مرد بھی شہادت نوش فرما چکے، تو اس واقعے میں جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک قلم بھی کیا گیا تھا، تو حضرت امام حسین نے اپنا جو سر ہے وہ قلم کروا کے بھی یہ ثابت کیا کہ جو مومن خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے، خدا پر یقین رکھنے والا جو بندہ ہے، وہ نظام اسلام کے علاوہ اور کسی بھی نظام کے آگے نہیں جھک سکتا، چاہے اسے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو بظاہر مسلمان جو تھے وہ ہارے تھے، انہیں شکست نصیب ہوئی تھی اور جو فتح ٹھہرے تھے، لیکن یہ ظاہراً باتیں ہیں، اصولاً جو قدرت ہے وہ تھی، مسلمان ہے وہی جیتے تھے۔ اس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس واقعے کا مقصد مسلمانوں کو اس بات کی یقین دہانی کروانا اور اس بات کا احساس دلوانا ہے کہ وہ نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر اسلامی نظام کو نہ ہی اپنائیں اور نہ ہی اس کے سامنے جھکیں، بلکہ جتنے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے وہ ان مشکل حالات میں اسلام پر قائم رہتے ہوئے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور اگر کفار کے ساتھ انہیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے پھر تو اپنے مذہب سے بالکل بھی روگردانی نہ کریں، بلکہ اگر وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے قائم رہیں گے تو انشاءاللہ خدا ضرور ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ اس واقعے سے آج کے حکمران طبقے کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ غیر اسلامی مضبوط طاقتوں IMF، امریکہ، کینیڈا، چائنا اور انگلینڈ کے مضبوط جال سے، ان کے جو شر ہے اس سے اپنے تدبر، اپنی عقل مندی، اپنی ذہانت کو استعمال میں لاتے ہوئے نہ صرف اپنی ذات کو بچائیں بلکہ اس مادر وطن کو بھی بچانے کی بھرپور کوشش کریں، اور بھرپور کوشش کرنے میں جو ان کا اپنا حصہ ہے وہ ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اثر
روح کو اصل مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کو اپنی عملی زندگی پر لاگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔